اور تصوف کی دنیا کے تحت صحبت بولیہ پر گفتگو ہو رہی ہے، اور صحبت بولیہ میں ہم جو ہے مسائل السلوک پر بات کر رہے ہیں۔ مسائل السلوک کیا چیز ہے؟ یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار تصنیف اور تفسیر بیان القرآن، اس میں حضرت نے مسائل السلوک کے عنوان سے ایک مضمون نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے تصوف اور تزکیے کے علوم کو ثابت فرمایا ہے۔ ان نادان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے کہ تصوف سلوک یہ خود ساختہ کو علم ہے، ان کا منہ توڑ جواب ہے کہ قرآن و سنت سے ہی یہ ماخوذ کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب احادیث ہی سے یہ علم جو اخذ کیا گیا ہے، جو ویزکیہم کا تقاضا ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذمہ داریاں لے کر تشریف لائے ہیں۔ پہلی ایک ذمہ داری جو ہے وہ یعلم الکتاب، یعنی کتاب اللہ کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور دوسری ذمہ داری ویزکیہم، یعنی تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ یعنی تزکیہ نفس جو ہے یہ تصوف سلوک ہی ہے کہ جس سے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے، دلوں کو جو معصیت و شرک اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک محبت اس میں سجائی جاتی ہے۔ تو وہ یزکیہم یہ اس علم کے تقاضے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ تصوف سلوک مشائخ سلسلہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کی دلوں کو صاف کرتے ہیں اور لوگوں کے قلوب کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو لہٰذا مسائل السلوک میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات سے جو ہے وہ اہل اللہ کے علوم کو ثابت فرمایا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98، یعنی 98 نمبر آیت پر گفتگو ہے، جس آیت سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصوف سلوک کا ایک مسئلہ ثابت فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ، جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ وہ ترجمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بتایا کہ جو اللہ سے دشمنی رکھے اور اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھے، اللہ کے رسولوں سے عداوت رکھے اور جبرائیل اور میکائیل سے عداوت و دشمنی رکھے، فرمایا اللہ ان کا دشمن ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گویا کہ لوگوں کی دشمنی اور عداوت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عداوت کا زبردست جواب دیتے ہیں۔ تبھی ایک حدیث میں آتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا، میری کسی ولی کو اس نے ایذا پہنچائی، فرمایا کہ اس کو میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ عداوت رکھنے کو اپنی کی طرف سے اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ گویا کہ ان لوگوں کی دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک مسئلہ جو ہے وہ تصوف کا ثابت فرمایا۔ جہاں تک حصہ ہے تو اس سے پہلے کی آیات جو ہے ان کے شان نزول کا تعلق ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ ہوا یہ کہ خیبر ایک مقام تھا، خیبر، اور خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا فدق۔ یہ مدینہ طیبہ سے کچھ مسافت پر یہ علاقہ ہے، فدق کہلاتا ہے۔ اور آپ حضرات باغ فدق کے نام سے ایک مشہور قصہ جو سنی اور شیعہ کے درمیان جو ہے قابل بحث چلتا ہے، تو اس کو بھی باغ فدق اس لیے کہتے ہیں، وہ بھی اس فدق کے علاقے ہی کے اندر وہ باغ تھا کہ جس کا یہ قضیہ اور یہ اختلاف یہ تنازع چلا ہوا ہے، سنی اور شیعہ کے درمیان چلتا ہے۔ تو یہ پورے علاقے کا نام اصل میں فدق ہے۔ اس فدق کے علاقے میں یہودیوں نے اپنا ایک کالج قائم کیا ہوا تھا، اس کالج کا نام تھا بیت المدارس۔ بیت المدارس اس کالج کا نام تھا، اور وہاں وہ اپنے جو بھی ان کے جو ہے طلباء اور طالبات ہوتے ہیں انہیں اعلیٰ تعلیم یہودیت کی دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے ہر جگہ تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ آ کے سوالات کرتے تھے۔ اور ادھر یہودیوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ عالم تھا، راہب تھا، عبداللہ بن سوریہ، ابن سوریہ کے نام سے مشہور تھا، سواد واو را یا اور اری سوریہ۔ تو یہ جو ہے ایک آنکھ سے کانا تھا،
اور بڑا مکار و شریر تھا. جو لوگ اس کے پاس آتے وہ ان کو یہ طرح طرح کے سوالات گھڑ کے دیتا کہ جاؤ نبی سے یہ سوال کرو، جاؤ ابو بکر سے یہ سوال کرو، جاؤ عمر سے یہ سوال کرو، پھر جو جواب دے وہ مجھے بتاؤ. تو گویا اس طرح کی یہ شرارتیں کرتا رہتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر پتہ تھا کہ ابن سوریہ یہ شرارتیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظاہر دعوت تبلیغ کے لیے جہاں جا سکتے تھے جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے سوچا کہ ہم کیوں نہیں بیت المدارج جو ان کا کالج ہے وہاں پر بھی جا کر دعوت تبلیغ کریں. ظاہر وہ پڑھے لکھے لوگ جو بیت المدارج کے اندر پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں وہ مجھ تک تو اپروچ کرتے نہیں، مجھ تک آتے نہیں ہیں. میں وہاں جا کر اپنی دعوت دوں تو وہاں کے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ان میں بھی اپنے دین اسلام کی بات کروں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جب پہنچے تو اتفاق ہے کہ ابن سوریہ بھی وہاں آیا ہوا تھا، اس کالج کے اندر موجود تھا. جب اس کو پتہ لگا کہ نبی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب ظاہر ہے کہ اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی. اب اس کی جو ہے مڑ بھیڑ ہوگی، ملاقات ہو گئی. اب سوال جواب شروع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سوال کا جواب دیتے رہے اور آپ جو سوال کرتے تو یہ لاجواب ہو جاتا، اس کا کوئی جواب نہیں. یہ گفتگو اس طرح چلتی رہی. آخر میں تھک ہار کے اس نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس وہی جو لے کر آتا فرشتہ وہ کون فرشتہ جو لے کے آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل لے کے آتا ہے. کہا کہ جبرائیل لاتا ہے؟ اوہو، یہ جبرائیل فرشتہ چونکہ آپ کے پاس وہی لاتا ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ یہ تو ہماری چغلیاں کھاتا ہے. چنانچہ یہ وحی کے ذریعے سے اللہ سے پیغام لے کے آپ کو ہماری چغلیاں کھاتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کے کرتوت آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا، جبکہ آپ کے علم میں نہیں ہے. یہ چونکہ ہمارے ماضی کے جو سارے احوال آپ کو بتاتا ہے، یہ چونکہ چغلیاں کھاتا ہے لہٰذا یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے. ہاں اگر آپ کا میکائیل فرشتہ اگر وہی لاتا تو پھر ہم آپ کو مان لیتے. اب گویا کہ ماننے کی نوعیت پر تو آ چکا تھا کیونکہ لاجواب ہو گیا تھا، لیکن اب نکلنے کا بہانہ یہ سوچا کہ اگر میکائیل فرشتہ آتا نا آپ کے وہی لے کے، اور میکائیل سے ہماری دوستی ہے کیونکہ میکائیل فرشتہ بڑا اچھا فرشتہ، رزق لاتا ہے، بارشیں برساتا ہے، منافع پہنچاتا ہے، ساری دنیا کے ساتھ اس کی خیر بھلائی کرتا ہے. لیکن یہ وہی لے کے آتا ہے، یہ ہمارے آباؤ اجداد کے سارے کرتوت بتاتا ہے، یہ آپ سے چغلیاں کھاتا ہے، لہٰذا یہ ہمارا دشمن ہے. لہٰذا دشمن سے چونکہ آپ کی دوستی ہے لہٰذا آپ بھی ہمارے دشمن. یہ ابن سوریہ نے یہ بات کہی. اس پر اللہ تبارک و تعالی آیات نازل فرما دی جن میں سے اس آیت کا یہ حصہ بھی ہے، من کان عدو للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، و رسولی اور اس کے رسولوں کا. ظاہر ہے کہ حقیقت میں تو دشمنی فرشتوں کی ہے کیونکہ جبریل سے دشمنی کر رہے ہیں وہ، اور رسولوں سے ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں. و جبریل و میکال، اور یہ دشمن کس کے؟ جبریل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے. حالانکہ یہ میکائیل کے دشمن نہیں ہے، یہ تو جبریل کے دشمن ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملائکہ کے بعد خاص طور پہ ان دو فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ابن سوریہ نے اپنی گفتگو میں ان دونوں فرشتوں کا نام لیا تھا، ورنہ وہ ملائکتی کے اندر دونوں کا ذکر ہو چکا ہے. لیکن دوبارہ اس لیے دہرایا کیونکہ ان فرشتوں کا خاص طور پہ انہیں ذکر کیا تھا جبریل اور میکائیل کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو دہرایا. اور اس کے اندر یہ جو کہا کہ یہ میکائیل کا بھی دشمن، حالانکہ وہ میکائیل کے دشمن نہیں، وہ تو جبریل کے دشمن ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ میکائیل اور جبریل کو الگ نہیں ہے. جو جبریل کا دشمن اس کا مطلب وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے. جو رسول اللہ کا دشمن ہے تو وہ سارے رسولوں کا دشمن ہے. حالانکہ ان کو دشمن سے رسول اللہ سے تھی، یا رسول ہی فرمایا سارے رسولوں کا دشمن، حالانکہ سارے رسولوں کا دشمن نہیں ہے. لیکن نہیں، جو محمد کا دشمن ہے وہ سارے رسولوں کا دشمن ہے. جو ایک فرشتے کا دشمن سارے فرشتوں کا دشمن ہے، بلکہ نہ صرف ان کا دشمن، خود اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ یہ سارے اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے دوستوں کا دشمن وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. اس لیے اللہ نے بھی اپنا نام ذکر فرمایا کہ من کان عدو للہ، کہ جو اللہ کا دشمن ہے. تو گویا کہ ان کو اللہ نے اپنا بھی دشمن قرار دیا، فرشتوں کا بھی دشمن قرار دیا، اور رسولوں کا بھی دشمن، اور جبریل میکائیل کا بھی دشمن قرار دیا. اور پھر فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان کا دشمن ہے، اللہ ان کا دشمن ہے. گویا کہ یہ اگر ومکروا ومکر اللہ، اگر یہ تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہترین تدبیر کرتا ہے ان کے خلاف.
کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سب اولیاء ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان سے دشمنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو اعلان جنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ یہ مسئلہ ثابت فرمایا کہ اہل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کا دشمن ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا احترام اور اکرام اور تعظیم کرو، ان کی بے تعظیمی نہ کرو، ان کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی تم سے نہ ہو، بغیر تم نے ان سے بے ادبی کی تو یہ قرآن کی نص موجود ہے، اللہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی صحیح بخاری کی ہے کہ من عاد لی ولی، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی، میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، فرمایا کہ فقط آذنت بالحرب، میرا اس کو اعلان جنگ ہے، وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو اعلان جنگ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعلان جنگ کر دیں تو ظاہر ہے اس کا ملیہ میٹ ہو جاتا ہے، وہ بچنے والا نہیں ہے۔ تو گویا کہ تصوف سلوک کا یہ مسئلہ جو نکلا کہ اولیاء اللہ کا احترام اور تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ کے پیاروں کے ساتھ اگر آپ عداوت کریں گے، ان کی بے تعظیمی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہارا پھر انجام برا ہے، تمہاری دنیا آخر برباد ہو جائے گی۔ اس لیے تو دیکھو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے مسئلہ ثابت فرمایا کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی باندھو گے اور بغیر کسی سبب شرعی کے ان کے عداوت باندھو گے، ایذا پہنچاؤ گے، تو یاد رکھو پھر اللہ تمہارا دشمن ہو گیا ہے، اور اللہ پھر دشمن جس کا ہو جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کا ایسا رویہ ہو تو فرمایا کہ وقت سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ پھر وہ بچنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی نے وہ کہ قرآن کریم کی اس آیت سے تصوف سلوک کا یہ مسئلہ ثابت فرما دیا کہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، اور اللہ کو اپنا دشمن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دنیا آخر برباد ہے۔ تو یہ مسئلہ ثابت فرمایا۔ تو دیکھو کس خوبصورتی کے ساتھ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف سلوک کا مسئلہ قرآن کریم کے نص سے ثابت فرمایا۔ جو نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف سلوک جو خود ساختہ ایک علم ہے، یہ خود بنا لیا ہے، قرآن سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیات سے اس کا ثبوت۔ اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو احادیث طیبہ سے بھی اس کے مسائل کو ثابت فرمایا۔ التکشف اور التشرف کے نام سے کتابیں آپ نے لکھی ہیں کہ تصوف سلوک کے مسائل اور مشائخ سلسلہ، اور یہ جو پیران مرشد جو خانقاہوں کے اندر بیٹھ کے لا الہ کی ضربیں لگواتے ہیں اور لوگوں کے قلوب کو صاف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں اور پھر عشق الہی کی آگ جو ان کے دل کے اندر بھرتے ہیں، فرمایا کہ یہ سب کا تو قرآن سنت سے ثابت ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر بھی اسی طرح کی بیعت، یعنی بیعت طریقت اور بیعت ارشاد، بیعت توبہ، اس طرح کے احوال و اشکال جو فرماتے رہے ہیں اور جو امت کو آگے سے آگے بڑھایا ہے۔ اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ تصوف سلوک کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کے ساتھ منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔